حدیث کے ساتھ پیش خدمت ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج میں ساجد صاحب اردو زبان ترجمہ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ عربی میں ثواب زیادہ ہے لیکن ترجمہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گی ہمیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صاحبزادی رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ کو فرماتے سنا کہ میرے بابا جان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، فاطمہ تم پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا، بابا جان آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے جسم میں کمزوری سی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، بابا جان خدا نہ کرے جو آپ کمزور ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، فاطمہ مجھے یمنی چادر لا کر اڑا دو۔ چنانچہ میں نے یمنی چادر لے آئی اور وہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑا دی۔ میں برابر آپ کی بدلتی ہوئی کیفیت کا مشاہدہ کرنے لگی۔ ایک دم کیا دیکھتی ہوں کہ آپ سرکار کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ ایک ساعت نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن علیہ السلام آ گئے اور بولے، آپ پر سلام ہو امی جان۔ میں نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو میری آنکھ کے تارے، میرے دل کے ٹکڑے۔ پھر وہ کہنے لگے، امی جان مجھے گھر میں اپنے نانا جان رسول پاک سرکار کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان چادر اوڑے یہی تشریف رکھتے ہیں۔ اس پر حسن علیہ السلام چادر کی طرف بڑھے اور کہنے لگے، نانا جان اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ سرکار نے فرمایا، جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو میرے بیٹے، میرے حوض کے مالک، ہاں تمہیں اجازت ہے۔ بس حسن علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چادر میں پہنچ گئے۔ ایک ساعت نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن علیہ السلام آگئے اور کہنے لگے، سلام ہو آپ پر اے امی جان۔ حسین علیہ السلام بھی آگئے اور کہنے لگے، سلام ہو آپ پر اے امی جان۔ میں نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو میرے بیٹے، میری آنکھ کے تارے، میرے لختے جگر۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے، امی جان مجھے گھر میں اپنے نانا جان رسول خدا کی سی پاک خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان اور بھائی جان دونوں چادر کے اندر ہیں۔ اس پر حسین علیہ السلام چادر کے قریب آ گئے اور بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو نانا جان، آپ پر سلام ہو اے خدا کے مختار نبی، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں بھی آپ دونوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میرے بیٹے، میری امت کو بخشوانے والے، تمہیں اجازت ہے۔ پس حسین علیہ السلام بھی ان دونوں کے پاس چادر میں داخل ہو گئے۔ اسی اثناء میں ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام آگئے اور بولے، تم پر بھی ہو سلام اے رسول اللہ کی بیٹی۔ میں نے جواب دیا، آپ پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن، اے میرے امیر المومنین علیہ السلام۔ پھر وہ کہنے لگے، فاطمہ مجھے گھر میں اپنے بھائی اور امزاد رسول خدا کے جیسی پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہیں۔ پھر علی علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے ان سے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو میرے بھائی اور میرے وصی، میرے جانشین اور میرے علم بردار، تمہیں اجازت ہے۔ بس علی علیہ السلام چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر میں چادر کے قریب گئی اور کہا، سلام ہو آپ پر اے بابا جان۔
یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی، میرے جگر کے ٹکڑے، تمہیں بھی اجازت ہے۔ پس میں بھی چادر میں داخل ہو گئی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ جب ہم سب چادر میں اکٹھے ہو گئے تو بابا جان نے چادر کے دونوں کناروں کو پکڑا اور اپنے دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت اور میرے خاص لوگ اور میرے حامی ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون ہے۔ جو انہیں ستاتا ہے وہ مجھے ستاتا ہے، جو انہیں رنجیدہ کرتا ہے وہ مجھے رنج پہنچاتا ہے۔ میں اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑے گا، میں اس سے صلح رکھوں گا جو ان سے صلح رکھے گا، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا میں بھی اس سے دشمنی رکھوں گا، اور میں بھی اس سے محبت رکھوں گا جو ان سے محبت رکھے گا، کیونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اے خدا تو اپنی صلوات اور برکات اور رحمت اور بخشش اور خوشنودی میرے لیے ان کے لیے قرار دے، ان سے نجاست کو دور رکھ اور انہیں پاک و پاکیزہ رکھ۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا، اے میرے فرشتوں اور اے میرے آسمان میں رہنے والوں، میں نے یہ مضبوط آسمان اور پھیلی ہوئی زمین اور روشن چاند، چمکتا سورج، گھومتے سیارے، چھلکتا سمندر، تیرتی کشتی اور یہ ساری چیزیں انہیں 5 افراد کی خاطر اور انہیں کی محبت میں پیدا کی ہیں جو اس چادر کے نیچے ہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، پروردگار، یہ چادر اوڑھنے والی ہستیاں کون ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور رسالت کا خزینہ ہیں۔ یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں، ان کے والد بزرگوار ہیں، ان کا شوہر اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی زمین پر اتروں اور ان کے ساتھ شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں؟ خدا نے فرمایا، ہاں تمہیں اجازت ہے۔ پس جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور کہنے لگے، سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، خدائے بزرگ و برتر آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کو درود و احترام سے سرفراز فرماتا ہے، اور آپ سے فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے یہ مضبوط آسمان، پھیلی ہوئی زمین اور روشن چاند اور چمکتا ہوا سورج، گھومتے سیارے، چھلکتا سمندر، تیرتی کشتی، یہ ساری چیزیں صرف آپ کی محبت اور صدقے میں پیدا کی ہیں، اور خدا نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر کے اندر آ جاؤں۔ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو اے خدا کے وحی کے امین، ہاں تمہیں بھی اجازت ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بھی ہم لوگوں کے ساتھ چادر میں آ گئے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے میرے بابا جان سے کہا، خدا آپ لوگوں کو وحی بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے نجاست کو دور رکھے اور آپ لوگوں کو پاکیزہ، پاک و پاکیزہ رکھے۔ تب علی علیہ السلام نے بابا جان سے کہا، مجھے بتائیے کہ اس چادر کے اندر آ جانا خدا کے نزدیک کیا فضیلت رکھتا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا اور لوگوں کو نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا، اور اہل زمین کی جس محفل میں ہمارے شیعہ اور دوست دار اکٹھے ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کریں گے تو ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو حلقے میں لے لیں گے، اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہیں ہو جائیں گے ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اس پر علی علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم ہم اس وقت کامیاب ہو گئے اور ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے علی علیہ السلام، اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر رسالت کے لیے منتخب کیا، اے اہل زمین کی جس کی محفل میں ہمارے شیعہ اور دوست دار اکٹھے ہوں گے اور ہماری حدیث یہ بیان کریں گے، اس میں جو کوئی دکھی ہوگا اللہ اس کا دکھ دور کرے گا، جو غم زدہ ہوگا اس کو غم سے چھٹکارا دے گا، اور جو کوئی حاجت مند ہوگا
اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ پھر علی علیہ السلام نے فرمایا باخدا ہم نے اس وقت کامیابی اور برکت پائی اور اس طرح ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوئے اور خوش نصیب ٹھہرے دنیا اور آخرت میں، اور کعبے کے رب کی قسم صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین ذی وقار، آپ سے بھرپور گزارش کی جاتی ہے جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں وہ فوراً عزاخانہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ مجلس پاک کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سامعین ذی وقار، میں فقط 2 یا 3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ نعت رسول مقبول سرکار کی ابتدائی مجلس پاک ہے۔ اجازت ہے شاہ صاحب؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد۔ شیر جلی نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد۔ سارے زمانے ان کے ہیں وارث جہاں، تھے ابتدا سے پہلے ہیں انتہا کے بعد۔ حسین سا زمان میں کوئی نہیں طبیب، مٹی شفا بنی ہے فقط کرب و بلا کے بعد۔ بیٹے نہیں کسی کے بھی حسنین کی طرح، نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، خاندان رسالت پہ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین ذی وقار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی مجلس پاک سینئر رہنما ذاکر سید مطلوب حسین کاظمی شاہ صاحب جو دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، ان کے سال ثواب کے لیے ہے، اور حیدری دائرہ کی جانب سے مسیب شاہ صاحب، سید علی کاظمی صاحب، سید محمد کاظمی شاہ صاحب کی جانب سے یہ کاوش کی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک متفعل پاک محمد و آل محمد ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جان مال کاروبار میں برکت ہو،
حاضرین محفل جو جہاں موجود ہیں، جن تک آواز جا رہی ہے، ان کی بھی توفیقات میں اضافہ ہو، سب کے جائز شرعی حاجات ارمان پورے ہوں۔ یا اللہ واسطہ پاک محمد و آل محمد کا، ہمارے وقت کے امام حجت خدا بقیت اللہ منتقم امام قائم آل محمد ولی العصر آخر زمان 18,000 عالمین کے نبض پہ قابو رکھنے والے اول الامر امام آقا مولا سید امام محمد مہدی علیہ السلام سرکار کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ سرکار جلوہ افروز کائنات ہو اور ہمارا شخص شمار سرکار کے حوزداروں میں عقیدت مندوں میں ہو۔ سامعین ذی وقار، آج کی مجلس پاک سے سب سے پہلے خطاب کریں گے ہمارے بھائی فخر راول پنڈی دربار سخی شہر چراغ سرکار سے منسلک ذاکر ساجد حسین ملنگ صاحب ٹھیک 10 منٹ تک ذکر پاک محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کا استقبال کرتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ علی جناب ساجد حسین ملنگ صاحب آف راول پنڈی۔